أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 55 سے 62۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا۔ آیات زیر تفسیر میں مشرکین کے بے بس، کمزور اور بے حقیقت معبودوں کو پکارنے اور اس کے مقابلے میں بے حد رحم کرنے والے عرش عظیم کے طاقتوں، قوتوں، اختیارات والے رب کی عبادت کرنے اور اسے پہچاننے سے انکار کرنے کا تذکرہ ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نصیحتیں بھی فرمائی، آپ کو کچھ تسلی اور حوصلہ بھی دیا ہے کہ آپ ان کافروں کے رویے سے اور ان کے طرز عمل سے رنجیدہ اور غمزدہ نہ ہوں، بلکہ آپ اس اللہ پر توکل، بھروسہ کرتے ہوئے اپنی نبوت و رسالت کی ذمہ داری کو تسلسل کے ساتھ ادا کرتے رہے۔
ہم نے آپ کو بشیر بھی بنایا اور نذیر بھی بنایا. آپ ان کو اچھے اعمال کے بدلے میں جو جنت کی نعمتیں ملنے والی ہیں ان کے متعلق بھی بتائیے، اور جو کفر و شرک اور اللہ کی بغاوت و نافرمانی کے نتیجے میں جو انہیں جہنم کے عذاب سہنے پڑیں گے ان سے بھی آگاہ کیجیے. بشیر و نذیر کی ذمہ داری ادا کرتے رہیے، اللہ پہ بھروسہ رکھیے. اور پھر اللہ رب العزت نے آخر میں دوبارہ وہی انداز اختیار کیا جو اس سے قبل ہم کئی آیات میں پڑھ چکے ہیں. اللہ رب العزت نے سورج، چاند، ستاروں، دن اور رات کے آگے پیچھے آنے جانے میں، اور اللہ رب العزت نے ایک تو اپنی قدرت کی نشانیاں، دوسرا اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کی یاد دہانی بھی کروائی کہ کیا کیا کچھ تمہیں عطا کیا تمہاری زندگی کے لیے. اللہ اکبر. اور پھر اللہ رب العزت نے ان نعمتوں اور ان قدرتوں پہ غور و فکر کر کے نصیحت حاصل کرنے کی دعوت دی ہے بنی نوع انسان کو. ان نشانیوں پہ غور کرو، پلٹ آؤ کائنات کے رب کی طرف، رب العالمین کی طرف، اور اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ. اللہ اکبر. آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں وَيَعْبُدُونَ، اور وہ عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا. من دون اللہ میں من کا اردو زبان میں کوئی ترجمہ کرنا ممکن نہیں ہے، یا اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی. ہر زبان کا اپنا ایک اسلوب اور انداز ہوتا ہے. دون اللہ کا معنی اللہ کے سوا، اور من دون اللہ کا ترجمہ بھی ہم اردو میں اللہ کے سوا ہی کرتے ہیں. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، ما اس چیز کی جو لا ينفع نہیں نفع دیتی ہم انہیں، ولا یضرہم اور نہ ہی وہ انہیں نقصان پہنچاتی ہے. یہ مشرکین کی بے وقوفی اور کم عقلی کا تذکرہ ہے، اور یہ اس سے پہلے بھی یہی مفہوم ہم گزشتہ آیات میں بھی پڑھ چکے ہیں. کتنا کم عقل ہے وہ کہ جو ایسی ہستیوں کو، ایسی چیزوں کو، ایسی بے حقیقت چیزوں کو پکارتا ہے اور انہیں اپنا معبود خیال کرتا ہے کہ جو ان کے کسی نفع نقصان کی بھی مالک نہیں. وکانا، کیونکہ کسی کو پکارنے کا، کسی کی عبادت کا، کسی کے سامنے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھنے کا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ اس سے کچھ فائدے حاصل کیے جائیں اور اس سے اپنے آپ کو جوڑ کر اپنے آپ کو نقصانات سے بچایا جا سکے. تو جب نہ نفع ملنا ہے، نہ ہی انسان نے کسی نقصان سے بچنا ہے، کسی تکلیف اور بیماری سے بچنا ہے، اس کو پکار کر، اس کی عبادت کر کے، تو پھر ایسی عبادت کا کیا فائدہ؟ لیکن یہ ایسے کم عقل ہیں مشرکین. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، اور وہ اللہ کے سوا اس چیز کی عبادت کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نفع دیتی ہے اور نہ انہیں نقصان پہنچاتی. اور پیچھے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وہ چیزیں اپنے نفع نقصان کی بھی مالک نہیں ہیں، اور یہاں یہ فرمایا کہ عبادت کرنے والے مشرکوں کے نفع و نقصان کی مالک نہیں. وَقَانَ الْكَافِرُ،
اور ہمیشہ سے ہے کافر علی ربہ، اپنے رب پر یا اپنے رب کے خلاف. علی خلاف کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. وَقَانَ الْكَافِرُ، اور ہمیشہ سے ہے کافر علی ربہ، اپنے رب کے خلاف، اپنے پروردگار کے خلاف. ظہیرا، مدد کرنے والا. اور کافر ہمیشہ سے اپنے رب کے خلاف ہی مدد کرنے والا ہے. کس کی؟ شیطانوں کی. وہ شیطان، وہ اللہ کا باغی سرکش، چاہے تو شیطان جنوں میں سے ہو، چاہے تو وہ انسانوں کا شیطان ہو. شیطان دونوں میں ہوتے ہیں. تو کافر ہمیشہ شیطان، طاغوت اور اللہ کی بغاوت و نافرمانی کرنے والوں کا ہی مددگار بن کر کھڑا ہوتا ہے. کافر کی ساری صلاحیتیں، توانائیاں، محنت، دوڑ دھوپ، لڑائی جھگڑے، سارا کچھ کس لیے ہوتا ہے؟ طاغوت، شیطان کی مدد اور اس کی سپورٹ کے لیے. اللہ پاک نے سورہ نساء آیت نمبر 76 میں بھی اس سے ملتا جلتا مضمون بیان فرمایا. فرمایا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، جو کافر ہے نا وہ طاغوت کے رستے میں لڑتے ہیں. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، ایمان والے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں توحید کو قائم کرنے کے لیے، انصاف کے بول بالا کے لیے، امن قائم کرنے کے لیے، انصاف قائم کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو کافر ہیں وہ طاغوت اور شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں. یہی بات اللہ پاک نے یہاں بیان فرمائی. وَقَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور کافر ہمیشہ سے اپنے رب کے خلاف مدد کرنے والا. اور یہاں عَلَى رَبِّهِ کا جو لفظ ہے نا، کافر پر ایک قسم کی چوٹ بھی ہے کہ اپنے پروردگار کے خلاف. کیا چوٹ ہے؟ کہ کافر کو یہ کہا جا رہا ہے انڈائریکٹ کہ اے کافر تو بڑا نمک حرام ہے کہ وہ تیرا پروردگار، تجھے پیدا کرنے والا، تیری ضروریات زندگی پوری کرنے والا، اور تو اس ہی کے خلاف کھڑا ہو جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی اور کفار کے لیے تنبیہ، وارننگ، ڈراوا. وما ارسلناک، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ کو الا مگر مبشرن، خوشخبری دینے والا بنا کر، ونذیرا، اور ڈرانے والا بنا کر. آپ یہ ذمہ داری اپنی ادا کرتے رہیں. کافر اگر شیطان کے مددگار بنتے ہیں تو بنتے رہیں. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذمہ داری، وہ اگر شیطان کے حمایتی اور مددگار بن کے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ پر اس کا کوئی بوجھ نہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کو ڈراتے رہیں، لوگوں کو خوشخبریاں دیتے رہیں. اور دوسری طرف یہ کفار کو ایک تنبیہ بھی ہے کہ ارے ظالموں، اس رسول کے مقابلے میں شیطان کا ساتھ دیتے ہو، برائی کا ساتھ دیتے ہو، کہ جو رسول تمہارا اس قدر خیر خواہ ہے کہ وہ تم سے کچھ نہیں چاہتا، وہ تو صرف تمہیں اچھے کاموں کے اچھے نتائج سے آگاہ کرتا ہے اور تمہارے برے کاموں کے برے نتائج سے تمہیں آگاہ کرتا. وہ تو تمہارا خیر خواہ ہے، وہ تو تمہارا ہمدرد ہے، اور تم اس ہی کے خلاف طاغوت کی، شیطان کی مدد کرنے کے لیے کمر بستہ ہو. اور پھر مزید اسی خیر خواہی کو اگلی آیت میں بیان کروایا اللہ پاک نے. کل کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید ان کافروں کو کوئی شرم حیا آ جائے
قل کہہ دیجئے ما اسألو نہیں میں سوال کرتا تم سے علیہ اس پر. کس پر؟ یہ جو مبشرا و نذیرا کی ذمہ داری ہے نا، اس پر میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا. من اجرن کسی اجر کا، کسی مزدوری کا. میں تم سے اس پر کوئی مزدوری تو نہیں مانگتا. اگر تمہیں یہ کہتا ہوں نا کہ مجھے اس پر مزدوری دو بھائی، سارے چندہ اکٹھا کر کے میری کو تنخواہ لگاؤ، تو پھر تو تم کہو کہ شاید یہ اپنے مفاد کے لیے لگاؤ. اور ظالموں، میں تو تم سے اس کی کوئی مزدوری بھی نہیں مانگتا، میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے تم سے، پھر بھی میرے خلاف کھڑے ہوتے ہو، پھر بھی اللہ کے مقابلے میں شیطان کا ساتھ دیتے ہو. الا من شاء، مگر جو چاہے، ان یتخذ، کہ وہ بنا لے، وہ اختیار کرے، الی ربہ، اپنے رب کی طرف، سبیلا، کوئی راستہ. دو تفسیریں اللہ کے بعد والے جملے کی مفسرین نے بیان فرمائی ہیں. ایک تو اس کا یہ مطلب ہے کہ میں تم سے کوئی اپنی ذاتی کوئی مزدوری، کوئی تنخواہ کا مطالبہ نہیں کرتا. ہاں ایک بات ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، جہاد کے لیے چندہ میں تم سے مانگتا ہوں، اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے کے لیے زکوٰۃ صاحب نصاب سے میں مانگتا ہوں، وہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور وہ بھی کوئی میری ذات پر نہیں خرچ کرنا. تو جہاد پر خرچ کرنے کے لیے اور اللہ کے راستے میں دیگر مصارف پر خرچ کرنے کے علاوہ، اس ڈیمانڈ کے علاوہ، اس ترغیب کے علاوہ، میں تم سے کسی مزدوری کا کوئی مطالبہ نہیں کرتا. یہ وضاحت خود ہی فرما دی کہ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ مانگتے تو ہیں آپ، اور وہ آپ جو مانگتے تھے نا وہ اپنی ذات کے لیے تو نہیں تھا نا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ آپ جو مطالبہ کرتے بھی تھے نا، وہ کافروں سے تھوڑا کرتے تھے. وہ تو جو ایمان لے آتے تھے وہ ان سے مطالبہ ہوتا تھا، کافر سے تو کوئی مطالبہ نہیں، ایک ٹکے کا. اللہ اکبر. دوسری تفسیر یہ ہے الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے میری ڈیمانڈ اور میری مزدوری صرف ان لوگوں کا حصول ہے جو میری دعوت پر ایمان لے آئیں اور اپنے رب کی طرف پلٹ آئیں. لوگ صرف مسلمان ہو جائیں، لوگ اپنے رب کی طرف پلٹ آئیں، میری صرف یہی مزدوری ہے. یہ دوسری اس کی تفسیر ہے. اللہ اکبر. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے صبر کرنے کی، توکل کرنے کی، اللہ سے پر امید رہنے کی، اللہ پر بھروسہ رکھنے کی دعوت دی ہے اور ترغیب دی ہے. وتوکل، اور بھروسہ کیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کافروں کی سازشوں، شرارتوں، ان کے استہزاء سے اور ان کی ضد اور ہٹ درمی سے پریشان نہیں ہونا، بلکہ آپ نے بھروسہ رکھنا ہے، پورا توکل رکھنا ہے علی الحی الذی لا یموت، اللہ پر، الحی جو زندہ ہے، الذی علی الحی زندہ پر، الذی لا یموت جو نہیں مرے گا. زندہ تو اور بھی بڑے ہیں نا، لیکن انہوں نے مر جانا. تو یہ ایسا زندہ ہے کہ جو زندہ بھی ہے اور آئندہ بھی زندہ رہے گا، کبھی اس کو موت نہیں آئے گی. اس اللہ پر آپ توکل رکھیے. اور توکل کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اسباب کو ترک کر دیں، اسباب بھی اختیار کرنے ہیں کافروں سے بچنے کے لیے. رات کو صحابہ کرام کئی دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکیورٹی پر کھڑے رہتے تھے. اور اسی طرح تدبیریں اختیار کرنا ہجرت کے سفر میں، جہاد کے سفر میں. آپ بتاتے یہ تھے کہ ہم ادھر جا رہے ہیں، لیکن آپ روانہ دوسری طرف مخالف سمت میں ہوتے تھے. یہ جہاد میں تدبیر تھی، الحرب خدا. اور ہجرت کے سفر میں بھی
آپ جا کے غار میں چھپ گئے، آپ اپنی جگہ بستر پہ کسی اور کو سلا گئے، اور اسی طرح دیگر جو آپ نے تدبیریں اختیار کی ہیں وہ سب توکل کے خلاف نہیں ہیں۔ اسباب اختیار کرنے ہیں، جہاد کے لیے بھی آپ نے بھرپور تیاری کی ہے، اسلحہ، سواریاں، صحابہ کو تیار کیا، جانثاروں کو، اس کے بعد میدان میں تو اللہ پہ توکل کر کے کھڑے ہو گئے۔ تو ہر کام میں توکل کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اپنی بھرپور کوشش کے بعد اللہ پر رسی چھوڑ دی جائے، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیا جائے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور اس زندہ پر بھروسہ کیجئے جسے موت نہیں آئے گی، جو مرے گا نہیں۔ وَسَبِّحْ، اور تسبیح کیجئے، پاکی بیان کرتے رہیے، بھی ساتھ حمدی، تعریف ہی اس کی، اور اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے رہیے۔ تسبیح کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک قرار دینا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے ہر عیب سے، ہر کمزوری سے۔ بحمدی ہی، اس کی تعریفیں کر کر۔ حمد کا معنی ہے اس کی خوبیاں بیان کرنا، اور تسبیح کا معنی ہے اسے خامیوں سے پاک قرار دینا۔ تو اس کی تعریفیں کر کر کے اس کو عیوب سے پاک قرار دیتے رہیے، یہ مطلب ہوا۔ تو اسی پر عمل کرتے ہوئے ہم یہ بھی پڑھتے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، اللہ پاک ہے اپنی حمد و ثنا اور تعریف کے ساتھ، سبحان اللہ العظیم، وسبح بحمدہ، اور اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے۔ وکفا، اور کافی ہے، بھی کا یہاں کوئی الگ سے ترجمہ کرنا شاید ممکن نہ ہو، لیکن یہ کفا کے بعد اکثر آتا ہے، اور یہ کفا کے اندر زور پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے، کفا کے فاعل کی تاکید کے لیے۔ وکفا بھی، اور کافی ہے، بذنوبی، گناہوں کی، عبادی، اپنے بندوں کی، اپنے بندوں کے گناہوں کی، خبیرا، پوری خبر رکھنے والا، یعنی وہ اپنے تمام بندوں کے تمام گناہوں کی پوری خبر رکھنے والا۔ وہ اکیلا اللہ ہی کافی ہے۔ اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قسم کی تسلی اور کافروں کو تنبیہ ہے۔ تسلی کیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پریشان نہ ہو، آپ کا رب ان کافروں کی سب شرارتوں کو، سازشوں کو، اور یہ جو شیطان کا ساتھ دیتے ہیں اللہ رسول کے مقابلے میں، ایمان والوں کے مقابلے میں، ساری چیزوں سے آپ کا رب خوب خبردار ہے، اسے سب پتا ہے ان کی کارستانیوں کا۔ تو یہ تسلی ہوگی نا، جب بندے کو یہ پتا چلے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی بات نہیں، میرے دشمنوں کو میرا رب دیکھ رہا ہے، تو اس سے حوصلہ ملتا ہے۔ اور پھر کافروں کو تنبیہ ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ، بندے کے پتر بن جاؤ، تمہاری سب کرتوتوں سے تمہارا رب پوری طرح باخبر ہے، وہ دیکھ رہا ہے تمہیں، کسی وقت بھی وہ تمہاری جو رسی اس نے دراز کی ہوئی ہے وہ اس کو کھینچ سکتا۔ یہ تنبیہ بھی ہے۔ خبیرہ مبالغے کا صیغہ ہے، خبیرہ پوری طرح خبر رکھنے والا، جس طرح سورہ فاطر آیت نمبر 14 میں بھی اللہ پاک نے فرمایا نا، وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور آپ کو پوری طرح خبر رکھنے والے کی طرح کوئی نہیں بتائے گا۔ جو بات تمہیں وہ بتائے گا نا جو پوری طرح خبر رکھنے والا ہے، اس سے مراد اللہ پاک ہے نا، تو اس کی طرح تمہیں کوئی بھی کوئی خبر نہیں بتائے گا۔
اگلی آیت کے اندر بھی ہے، خبیرہ کا لفظ دوبارہ اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ الذی، وہ ذات، خالق، وہ ذات جس نے خالق السماوات والارض، آسمان اور زمین کو پیدا کیا، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کس لیے بیان کی جا رہی ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پر توکل کی تلقین کے لیے، کہ اس رب میں یہ صفات ہیں، آپ اس پہ توکل کیجئے۔ ہاں، جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا رب ہے، جس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کر دیا، اور جو اپنے بندوں کے گناہوں کو اچھی طرح جاننے والا ہے، جو حی لا یموت ہے، زندہ رہنے والا ہے، اسے موت نہیں آنے والی، اے نبی آپ اس رب پر توکل اور بھروسہ رکھیں۔ آپ کے ساتھ وہ رب ہے۔ اگر یہ کافر شیطان کے ساتھی ہیں تو تمہارے ساتھ وہ رب ہے۔ وما بینہما فی ستۃ ایام، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے۔ تو اللہ پاک نے 6 دنوں کے اندر زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اس کی تفصیل اس سے قبل سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ طٰہٰ میں گزر چکی ہے۔ 6 دنوں میں اس میں اللہ پاک کی کئی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں۔ ویسے تو وہ چاہتا تو لفظ کن کے ساتھ بھی یک دم پوری کائنات پیدا کر سکتا تھا، لیکن اس نے شاید یہ بتانا تھا کہ کوئی یک دم پیدا ہو جائے تو کوئی یہ نہ کہے کہ پتہ نہیں یہ کسی حادثے کے نتیجے میں بن گئی ہے۔ اللہ پاک نے بتایا کہ میں نے پورے اہتمام کے ساتھ ایک ایک چیز، پہاڑوں کو، دریاؤں کو، درختوں کو، کھیتیوں کو، ہر انسانوں کو، جانوروں کو، سب مخلوقات کو میں نے ایک ایک کر کے خود پیدا کیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ وہ ایک دن میں پیدا نہیں کر سکتا تھا، 1 منٹ یا 1 گھنٹے میں وہ پیدا نہیں کر سکتا تھا، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کی اور کئی حکمتیں ہیں۔ بعض اہل علم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے تدریج کے اصول کو اپنے بندوں کو سمجھانا چاہتا کہ تم بھی تدریجاً، سٹیپ بائی سٹیپ، آہستہ آہستہ کام کیا کرو۔ اور یہاں پر اس کے اندر اس کو بیان کرنے میں یہ لاجک بھی ہو سکتا ہے، کافروں نے اعتراض کیا تھا نا کہ اللہ پاک قرآن مجید کو یک دم کیوں نہیں نازل کر دیتا، یہ آہستہ آہستہ کیوں اتر رہا ہے؟ تو اللہ پاک نے اس کے بھی کئی جواب دیے تھے نا، تدریجاً، آہستہ آہستہ نازل کرنے کی حکمتیں۔ تو یہ بھی اللہ پاک نے یہاں شاید اس اعتراض کا بھی جواب دیا ہو۔ اس رب نے زمین و آسمان کو بھی یکدم پیدا نہیں کیا تھا، تو وہ بھی اس نے آہستہ آہستہ پیدا کیے تھے، تو قرآن مجید بھی اگر آہستہ آہستہ اتر رہا ہے تو اس میں اعتراض والی کیا بات ہے؟ ثم استوى، پھر وہ بلند ہوا، علی العرش، عرش پر۔ اللہ پاک کے عرش پر ہونے کے متعلق قرآن مجید میں 20 آیات ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے، الرحمن، بے حد رحم والا ہے، فاسأل، پس پوچھ لیجئے، فاسأل، پس پوچھ، بھی اس کے متعلق، خبیرہ، کسی پورے باخبر سے۔ اللہ کے متعلق پوچھنا نا، اس کی مزید صفات اور اس کی قدرتیں، تو پوری طرح باخبر سے پوچھیے۔ پوری طرح باخبر کون ہے؟ اللہ پاک۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے متعلق اگر جاننا ہے تو اللہ سے بہتر تمہیں کوئی نہیں بتا سکتا، اللہ کی صفات، اس کی قدرتیں۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے، لَهُمْ، ان سے، اسجدوا، سجدہ کرو، للرحمن، رحمان کو، قالوا، وہ کہتے ہیں، وَمَا الرَّحْمَنُ، رحمان کیا ہے؟ رحمان کیا چیز ہے؟ 2 مطلب ہیں۔ ایک تو یہ جس طرح وہ صلح حدیبیہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا تھا، تو اس پہ کافروں کی طرف سے اعتراض ہوا کہ ہم رحمان رحیم کو نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کو تو وہ مانتے تھے، لیکن رحمان رحیم ان ناموں کو وہ نہیں جانتے تھے، ان سے ناواقف تھے۔ اس لیے انہوں نے کہا جی اس کو کٹوائیے اوپر سے، پھر دوبارہ وہی لکھوایا گیا
بسمک اللہم، بسمک اللہم، اللہ کے نام کے ساتھ۔ تو ایک تو یہ مطلب ہے کہ ومر رحمان، وہ اس سے واقف ہی نہیں تھے، اور ایک اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ ہٹھ درمی اور شوخی کے اندر وہ ایسا کہہ رہے تھے کہ ومر رحمان، استہزاء کے لیے، ومر رحمان، رحمان کیا چیز ہے؟ جیسے فرعون نے کہا تھا نا وما رب العالمین، رب العالمین کیا چیز ہے، حالانکہ اسے پتا تھا۔ تو یا کافروں نے اس طرح کہا ہے، یا تو واقعی نہیں جانتے تھے، یا پھر وہ جانتے تھے لیکن انہوں نے بطور استہزاء کے کہا ومر رحمان، کون ہے تمہارا رحمان؟ انسجدو، انسجدو، کیا ہم سجدہ کریں، لی کو، ما جو، تأمرنا، جو ہمیں حکم دیتا ہے، کیا ہم اسے سجدہ کریں؟ انسجدو، کیا ہم سجدہ کریں، لی کے لیے، ما جو تأمرنا، تأمر تو حکم دیتا ہے اے نبی، نہ ہمیں، کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کے لیے تو ہمیں حکم دیتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اے نبی، کیا ہم تیرے کہنے پہ اس کو سجدہ کر دیں، رحمان کو؟ وزاد، اور بڑھا دیتی ہے، زیادہ کر دیتی ہے یہ چیز، ہم انہیں نفورا، بدکنے میں۔ آپ کا ان کو سجدہ کرنے کا حکم دینا، رحمان کو معبود بنانا، رحمان کے آگے جھکنا، اس کا حکم دینا، یہ ان کو بدکنے میں، سرکشی میں، ضد میں، ہٹ درمی میں اور بڑھا دیتا ہے۔ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، جیسے جیسے آپ ان کو دعوت دیتے ہیں نا رحمان کی طرف، وہ ویسے ویسے اور بدکتے ہیں۔ تبارک الذی، بہت برکت والا ہے، الذی، وہ جس نے، جعل، بنائے، فی السماء، آسمان میں، بروجن، برج کی جمع، سورۃ البروج میں بھی ذکر ہے، اور سورہ ہجر آیت نمبر 16 میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ بروجن کے کئی ترجمے کیے گئے، بعض نے ترجمہ کیا کہ فرشتے جہاں جہاں سٹے کرتے ہیں نا آسمان میں، وہ جگہ بروج ہیں۔ بعض نے کہا کہ یہ چاند اور ستاروں کی جو منازل ہے نا، وہ اس سے مراد ہے، اور بعض نے کہا کہ اس سے ستارے ہی مراد ہیں۔ تبارک الذی، بہت برکت والا ہے وہ، الذی، جس نے، جعل، بنائے، فی السماء، آسمان میں، بروجن، برج یا ستارے، وجعل، اور اس نے بنایا، فیہا، اس میں یعنی آسمان میں، سراجن، ایک چراغ، سورج مراد ہے، وقمرا منیرا، اور ایک روشنی کرنے والا چاند، وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے، جعل اللیل والنہار، بنائی رات اور دن، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو بنایا، خلفتن، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا، اور خلفتن کا ایک معنی مختلف بھی ہوتا ہے کہ اس نے دن اور رات کو ایک دوسرے سے بالکل مختلف بنایا۔ لمن، یہ سارا کچھ، یہ ساری اس کی قدرتیں، یہ ساری تخلیق اس کی، یہ اس کے سارے کارنامے کس لیے ہیں؟ لی، اس کے لیے، من، جو، ارادہ، چاہے، ان یذکر، کہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ یہ سارا کچھ، یہ ساری نشانیاں قدرت کی اس کے لیے بیان کی جا رہی ہیں جو یہ چاہے کہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ ان پہ غور و فکر کر کے انسان نصیحت حاصل کر سکتا ہے نا، رب کو پا سکتا ہے، پہچان سکتا ہے، توحید کو سمجھ سکتا ہے، اس کا شکر گزار بندہ بن سکتا ہے۔ او ارادہ، یا وہ چاہے، شکورا، کچھ شکر کرنا، یا وہ شکر گزار بندہ بننا چاہے، تو ایسے شخص کے لیے اللہ کی قدرت کی یہ نشانیاں کوئی کم نہیں ہیں۔ لیکن اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا ہی نہیں چاہتا، کوئی سدھرنا چاہتا ہی نہیں ہے، کوئی اپنے رب کی طرف پلٹنا چاہتا ہی نہیں ہے، اس کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہی نہیں ہے، تو پھر سورج، چاند، ستاروں سے، دن اور رات اور اس طرح کی دیگر نشانیوں سے بڑی کوئی قدرت کی نشانی اسے کون دکھائے گا؟ پھر اس کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو ان اپنی نشانیوں پہ غور و فکر کرنے کی اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ زندہ رکھے تو توحید اور ایمان پر زندہ رکھے، اللہ موت دے تو اسی پر موت عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔